ماہ محرم الحرام کا آج آغاز ہو چکا ہے۔ پچھلے سال کووڈ وبا اور لاک ڈاؤن کے پیش نظر محرم سے جڑے تمام پروگرامز پر تحدیدات عائد کی گئی تھیں، لیکن اس سال تاریخی بی بی کے علم کے جلوس سمیت دیگر انتظامات وسیع پیمانے پر کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم۔ کل سے یعنی بروز چہارشنبہ یکم ماہ محرم ہے۔ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا یہ سانحہ ہے کہ جہاں امام حسین کو خط لکھ کر بلایا گیا اور کربلا کے دشت میں شہید کیا گیا۔ شام میں یزید بیٹھا ہوا تھا، تخت نشین تھا، چنانچہ اس کے حکم پر ابن زیاد نے کوفے سے مسلسل امام حسین کو خطوط بھیجے، جس کی بنیاد پر امام حسین مدینے میں جب دیکھے کہ وہاں پر بہت ہی ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، ولید نے امام حسین کو یہ کہہ کر طلب کیا کہ یزید کی بیعت کریں، اور اگر یزید کی بیعت نہ کریں گے تو یہیں پر آپ کا قتل کر دیں گے۔ تو چنانچہ امام حسین نے بیعت تو نہیں کی۔ بیعت کیا ہے؟ یعنی بیعت سے بیعت ہے۔ امام حسین نے بیعت نہیں کی، مدینے کو رخصت کیا۔ 28 رجب کی صبح امام حسین مظلوم کربلا نے مدینے کو چھوڑا، وہاں سے مکہ معظمہ آئے۔ مکہ معظمہ جب پہنچے ہیں کہ حج کو عمرے سے تبدیل کیا، 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے۔ 3 محرم سے امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ امام حسین صرف تنہا نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کی بہنیں، ان کی ناموس اور بچے بھی تھے۔ ان بچوں میں شیرخوار علی اصغر جو کربلا پہنچنے پر 6 ماہ کے تھے۔ یوم عاشوراء عالم اسلام کا بہت بڑا یہ واقعہ ہے کہ امام حسین کو بھوکا اور پیاسا کربلا کے دشت میں شہید کر دیا گیا۔ عصر تنگ کا ہنگام تھا، تنہا حسین مظلوم کربلا تھے جن کو چاروں طرف سے گھیر کر امام حسین کو بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا۔ اس پر ظلم ختم نہیں ہوا۔ جیسے امام حسین کا قتل ہوا، اس کے بعد یہی یزیدی لشکر خیموں کی طرف آیا، اور امام حسین کے ساتھ جو بہنیں تھیں، یہاں سید سجاد جو امام حسین کے فرزند تھے وہ بھی موجود تھے، علیل تھے۔ تو چنانچہ خیموں کو آگ لگا دی گئی اور ساری بیبیوں کی ردائیں چھینی گئی، اور وہاں سے ان سب کو اسیر کیا گیا۔ پھر یہ سلسلہ ظلم کا بڑھتا ہوا چلا، کربلا سے کوفے تک
ان بیویوں کو بے مخنہ و چادر اونٹوں پر بٹھا کر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی گلیوں میں پھرایا گیا ہے، وہاں سے دربار یزید پہنچایا گیا ہے۔ یہاں میں اتنا کہوں گا کہ ہر انسان جو صاحب قلب ہے یقیناً وہ اس غم میں شریک ہوگا، کیونکہ رسول خدا نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو چنانچہ امام حسین کا غم ہر صاحب قلب منائے گا، جس میں انسانیت ہے وہ یقیناً یہ غم ضرور منائے گا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے تاریخ اسلام کا۔ بس یہ کہتے ہوئے میں آپ حضرات سے رخصت چاہتا ہوں، اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا ہوا چلوں کہ گزشتہ سال لاک ڈاؤن تھا، میں اس کے باوجود مختلف مقامات پر عزاخانوں میں استادیہ علم مبارک عمل میں آئی ہے، اور یوم عاشوراء ہمارے کمشنر آف پولیس کی نگرانی میں یہ جلوس بھی نکلا تھا، مگر اس سال الحمدللہ ہماری تلنگانہ حکومت باضابطہ ایک میٹنگ کر اور اس جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یوم عاشوراء یہ جلوس اسی شان و شوکت کے ساتھ ہاتھی پر برآمد ہوگا، کیونکہ اس کی ایک قدیم روایت ہے، 400 سالہ قدیم یہ روایت ہے کہ یہ علم مبارک جو بی بی کے علاوے سے برآمد ہوتا ہے وہ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے نام سے ہے۔ تو چنانچہ وہ علم مبارک ہاتھی ہی پر برآمد ہوتا ہے، اور اس سال بھی انشاءاللہ تعالی حکومت کی جانب سے سارے انتظامات ہو چکے ہیں، ہاتھی پر یہ جلوس برآمد ہوگا۔ اور بالخصوص جتنے بھی میٹنگ ہوئے ہیں، یعنی تلنگانہ حکومت کی جانب سے، کمشنر آف پولیس کی جانب سے، اس میں عوام کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے ڈسٹینس مینٹین کریں اور ماسک کا استعمال کریں تو بہتر ہوگا۔ ہر عزادار کو یہ چاہیے کہ اس چیزوں کا خیال رکھ کر ماسک کا استعمال کریں، اور یقیناً ماتم کریں، ماسک پہن کر کریں، اور جتنا ہو سکے ڈسٹینس مینٹین کریں۔ محترم منجنی کمار صاحب کی جانب سے بھی میٹنگ کال کی گئی تھی، جہاں پر جائزہ لیا گیا انتظامات کے سلسلے میں، اور بہت ہی اچھی تقریر ہمارے کمشنر آف پولیس نے کی، واقعات کربلا کو دہرایا، اور نہ صرف وہ واقعات کربلا کو دہرائے ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں امام حسین کا جو مشن ہے، اس مشن کو پیش نظر رکھ کر ہر ایک کا یہ فریضہ بنتا ہے اس پر عمل پیرا ہوں، عمل کریں۔ بس یہ کہتے ہوئے رخصت چاہتا ہوں۔